سورہ الانبیاء آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 78۔ سلسلہ قصص الانبیاء میں واقعات چل رہے ہیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے۔ آج کوشش ہے کہ پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سیرت کے واقعات کا آخری حصہ ہو۔ چنانچہ ایک واقعہ اس صورت میں جو سیرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے رہتا ہے، اور ایک واقعہ ہے سورۃ صاد میں، تو انشاءاللہ یہ دونوں واقعات پڑھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر سیدنا سلیمان اور سیدنا داؤد علیہ السلام دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ دونوں کے عجائبات کتاب اللہ میں بیان ہے، دونوں کی طاقت، دونوں کی سلطنت، دونوں کی عبادات کا ذکر انتہائی عجیب پیرایوں میں بیان ہے۔ سیرت الانبیاء میں عجیب عجیب ہمیں اسباق ملتے ہیں۔ رب کریم ہمیں انبیاء کی سیرت کا سچا تابعدار بنائے۔ انتہائی خوبصورت زندگی، پرسکون زندگی، رحمتوں سے بھری زندگی مہیا تھی انبیاء کرام کو۔ پھر ان کی سیرت اپنانے والا وہ کس قدر خوش نصیب ہوگا۔ یہاں واقعہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں جب بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا تو دراصل ان لوگوں کو بیدار کرنا چاہا جو دنیا کی لاہ و لعب میں مشغول ہو کر اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں، یا یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم زمین پر آئے کیوں ہیں، یہاں چند دنوں کے مہمان ہیں، ہم نے اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جہاں سے ہمارے والد سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ عذر اور بہانے شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں انبیاء کے واقعات بیان فرما کے لوگوں کے اعذار کا ازالہ کیا کہ کون کون کیا بہانے بنا سکتا ہے۔ چنانچہ اس صورت کا شروع ہوتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب قریب آ رہا ہے اور یہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہم نے اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے، چند سانس ہمارے پاس آئے ہیں، کس وقت ختم ہو جائیں گے۔ کتنی سخت غفلت کی بات ہے کہ اپنے اپنے کام میں بندہ مصروف ہو اور اپنے اللہ کو چھوڑ جائے، اپنے اللہ کو بھول جائے۔ تو انتہائی
قابل اعتراض لمحات ہو جاتے ہیں یہ کہ جس میں اپنے اللہ کی یاد سے بندہ غافل ہوتا ہے، حتیٰ کہ کسی کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہونا، ہنسی مذاق بھی کر رہا ہونا، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ایک مسلمان سے گفتگو کر رہا ہوں حسین لمحات میں، اس لیے کہ ہمارا ماحول اچھا ہو جائے تو یوں سمجھیے یہ بھی اللہ کی یاد ہے کہ یہ بھی اپنے اللہ کی تابعداری میں لمحات گزر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہی آپ کے ماحول تھے، حتیٰ کہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، گپ شپ بھی کر رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے کھجور تناول فرما رہے تھے، صحابہ اکرام بھی ساتھ بیٹھے ہیں، کھجور کی گٹھلیاں جس طرح ہوتی ہے ایک دسترخوان کی ترتیب کہ ایک جگہ جمع ہو رہی ہوتی ہیں، چند آدمی ایک ہی جگہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، دو تین آدمی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک ہی جگہ جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک اچھی عادت ہے بنسبت اس بات کے کہ دسترخوان پر فضلات یا زائد چیزیں بکھری پڑی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام وہ ایک جگہ جمع کر رہے تھے، ساتھ بیٹھے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اذراہ تفنن ماحول کو حسین پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علی یہ کیا؟ اشارہ بظاہر اس بات کی طرف جاتا ہے کہ تم نے تو کھجوریں بہت زیادہ کھا لی ہیں، گٹھلیاں چونکہ ان کے سامنے آ رہی تھی تو پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح اسی یادانے کے ماحول میں فرمایا اللہ کے نبی میں نے گٹھلیاں تو بچا لی ہیں نا، اشارہ تھا کہ کوئی اور اگر کھا رہا ہے تو وہ تو گٹھلیوں سمیت کھا رہی ہے۔ تو یعنی یہ حسین لمحات تھے۔ فوراً اسی کے بعد دسترخوان ابھی اٹھنے نہیں پایا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جتنی بھی نعمتیں ہم نے کھائی ہیں ان پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہیں میں نے نعمتیں ادا کی تھی میری قدر کتنی کی؟ اب دیکھا ذرا بھی اللہ کی یاد میں فرق نہ آیا، غفلت نہیں آنے پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں گویا ہمیں سبق مل رہا ہے کہ کچھ بھی کام کریں اس میں نیت یہ ہو کہ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو سورہ الانبیاء میں انبیاء کے واقعات اسی لیے بیان ہو رہے ہیں کہ لوگوں غفلت کی نیند سے بیدار ہونا۔ کل کو یہ کہہ دے کہ اے اللہ میں اس لیے تیرے دین کے پیچھے نہیں آ سکا کہ میں ظالم حکمرانوں کے دبدبے تلے دب چکا تھا، اس لیے میں تیری توحید سے غافل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام ان کا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ ان کی بھی ٹکر ایک انتہائی سرکش اور ظالم بادشاہ کے ساتھ تھی، تو انہوں نے تو ذرا بھی کمی نہیں دکھائی۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کل کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میرے اوپر ایسے حالات بن گئے تھے، قوم برادری اور بادشاہ کے یا حکومت کے ساتھ ایسے معاملات ہو گئے تھے کہ اے اللہ میں تیرا دین نہیں مان سکتا تھا، تو اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لائیں گے۔ کیا ان سے بھی مجبور ترین حالات تھے تمہارے کہ ان کے سامنے تو آگ جلائی جا رہی تھی اور ان کو آگ میں ڈالا گیا، تو کیا اس سے بھی زیادہ تمہیں مسائل بن گئے تھے؟ کل کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میں علاقے کا حکمران تھا، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میری بستی کے لوگ بڑے گندے تھے، ویسے میں دین پر چلنے کی کوشش تو کرتا تھا، انتہائی برے لوگ تھے، نہیں چلنے دیتے تھے خود، لہذا میں بھی تنگ آ کر تیرے دین کو میں نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ نعوذ باللہ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیش فرمائیں گے کہ یہ تو ایسی بستی میں رہتے تھے کہ کانت تعمل الخبائث، ان کی بستی تو سارے برے کام کرتی تھی، کیا ان سے بھی برے لوگوں سے واسطہ تمہارا پڑا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جیسی بری قوم تو تمہیں نہیں ملی تھی نا، پھر تم نے میری عبادت سے تغافل کیوں کیا؟ میری یاد اور میرے دین سے تم پیچھے کیوں ہٹے؟ کل کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ اصل میں میرا تعلق بادشاہی طبقے کے ساتھ تھا، صاحب اقتدار لوگوں سے تھا، میں بادشاہ تھا، سلطنت کے امور سر انجام دیتے ہوئے تیری عبادت میں نہ کر سکا۔ تو اللہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بلائیں گے، کیا ان سے بھی بڑی تمہارے اوپر آزمائشیں
بارشیں آئی تھی. یہ نبی بھی تھے, یہ بادشاہ بھی تھے, سلطنت بھی چلاتے تھے, بیک وقت یہ قاضی القضاء بھی تھے, بیک وقت یہ بادشاہ بھی تھے, بیک وقت یہ امیر المجاہدین بھی تھے, بیک وقت یہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ذرا بھی کمی نہیں آئی. تو تمہیں کیا ہوا کہ تم نے زمین کی بادشاہتوں کو اصل بنا لیا؟ کل کو یہ کہہ سکتا ہے اے اللہ میں بیمار تھا, بیماری میں بس ہو جاتی ہیں نا سستیاں, اس لیے تیری عبادت پوری نہ کر سکا. اللہ حضرت ایوب علیہ السلام و تسلیم کو لے کر آئیں گے. کل کو یہ کہہ سکتا ہے اے اللہ میرے پاس مسجد نہیں تھی, ہو سکتا ہے میں تیری باتیں زیادہ کرتا, یہ مسئلہ بیان کرتا, میرے پاس سٹیج نہیں تھا, ممبر و محراب نہیں تھا, اس لیے میں سچے مسئلے نہ بیان کر سکا. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. اللہ حضرت یونس علیہ السلام کو بلائیں گے. کیا ان سے تو زمین بھی چھن جا چکی تھی, ان کے پاس تو نہ فضا تھی نہ زمین تھی, پانیوں میں بھی مچھلی کے پیٹ میں یہ رہے, وہاں بھی عبادت میں بھی تو کمی نہیں آئی. تمہیں کیا اس سے بھی زیادہ مشکل جگہ مل گئی تھی کہ تم اللہ کی عبادت نہ کر سکے؟ کل کو یہ کہہ سکتا ہے اے اللہ اصل میں میرے ساتھ اولاد نہیں تھی, اس لیے دین میں سستی ہو گئی, میری اعلیٰ اولاد ہوتی نا تو پھر میں تیرے کام دین کے زیادہ کرتا. ایسے دھندوں میں مصروف رہا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے. وزکریا اذ نادى ربہ, اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کو پیش فرما دیں گے کہ دیکھو اسے بھی میں نے اولاد دی تھی, بڑھاپے میں آ کر دی تھی, تو اس نے تو پہلے میرے دین میں کوئی کمی نہیں کی, تم سے کیوں کمی ہو گئی؟ بظاہر یہ سورہ الانبیاء لوگوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے آتی ہے. اور اس میں دیکھیے حضرت سیدنا داؤد اور سلیمان علیہ السلام, ان کے ایک واقعہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان سے واقعہ ان کی عدالت لگی ہوتی ہے, اپنی عدالت کے ایک ایک لمحے میں اپنے اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہی تو عبادت ہے, بس اسی چیز کو عبادت کہتے ہیں. کاروبار کر رہے ہیں تو اللہ کے حکموں کے تابع ہو, یہی عبادت ہے. بادشاہت کی کرسی پر بیٹھے ہو تو اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرتے ہوئے ذرا بھی کمی نہ آئی, یہی عبادت ہے. چنانچہ واقعہ سنیے, فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ. حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث, ایک کھیتی کے معاملے میں, حالانکہ چھوٹی سی کھیتی تھی, ایک آدمی بکریاں اپنے لے کر آ رہا تھا اور بکریاں اس کو چلاتے ہوئے بے احتیاطی اس سے ہو گئی اور بکریاں دوسری کی کھیت کو چر گئیں, بہت سارا نقصان ہو گیا. بظاہر تو چھوٹی سی کھیتی ہے نا, لیکن اس میں اللہ کے احکام کی پاسداری ایک نبی سے کیسے ہوتی ہے, ایک نبی کیسے فیصلہ کرتے ہیں, دکھانا یہ مقصود ہے. یہ دنیا کی عدالتوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے. نظام امن قائم کرنے کے دعوے دار لوگوں, او کتنی اپنی ڈگریوں پر پیسہ ضائع کر چکے ہو, کتنا قوم کا پیسہ تم اپنا اڑا رہے ہو, لیکن اپنی کرسی پر آتے ہی بجائے اس کے کہ امن قائم کرتے, ظلم و تشدد تمہارے ہاتھوں اور تمہاری قلم سے نکل رہا ہے. اور اللہ کے پیغمبر کی عدالت لگی ہے, قوم کا پیسہ نہیں کھایا ہوا, قوم نے خرچہ نہیں کیا, اس کے باوجود قوم کو امن اور سکون مہیا ہو رہا ہے ان کی قلم سے اور ان کی کرسی سے. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ, جس میں چر گئی تھی ایک قوم کی بکریاں. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ, جو بھی وہ فیصلہ کر رہے تھے ہم ان کے فیصلے کو وہاں حاضر تھے, ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. اللہ کا پیغمبر کیسے فیصلہ کر رہے ہیں, ہم گواہ تھے کہ واقعی وہ سچا فیصلہ کر رہی ہیں. اب یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی عدالت لگی تھی تو وہ کھیت والا آ گیا جی, اللہ کے پیغمبر کو جا کر بتاتا ہوں.
سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی اس وقت موجود تھے، باہر تھے وہ، لیکن عدالت میں بیٹھے تھے سیدنا داؤد علیہ السلام۔ دونوں باپ بیٹا ایک عجیب زندگی کے مالک ہیں، کیونکہ انبیاء ہے، ہیرا ہیرا ہوتا ہے، جہاں بھی رکھا جائے چمکتا ہی رہتا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی عدالت لگی ہے، غریب آدمی آ گیا، اللہ کے پیغمبر فلاں آدمی کی بکریاں آئیں، میری کھیت کو چر گئی، اب مجھے نقصان کی کمی پوری کر دی جائے۔ رسول اللہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا کتنا نقصان ہوا تیرا؟ اللہ کے پیغمبر اتنا نقصان ہوتا ہے، یہ ہوا وہ ہوا، نقصان کا اندازہ لگایا گیا، اتنے پیسے بنتے ہیں، لہذا اتنا خرچہ بنتا ہے، اتنی رقم بنتی ہے، اس رقم کی بکریاں لے کر اس کو دے دی جائے۔ مثال کے طور پر فرض کرو 10,000 روپے کا نقصان ہوا ہے، 20,000 کا نقصان ہوا ہے، اس رقم کی بکریاں کتنی آتی ہیں وہ اس کے حوالے کر دی جائے۔ چنانچہ وہ بکریاں اس کو دے دی گئی، ہاں بھائی تیرا نقصان پورا ہو گیا، تو جا۔ اب دونوں عدالت سے باہر نکلنے لگے، سیدنا سلیمان علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جی اسی طرح ہم دونوں کا معاملہ تھا، تو ہم نے کہا سیدنا داؤد علیہ السلام سے فیصلہ کرائیں گے۔ کیا بات ہے جی اس خوش نصیب قوم کی جس کے بادشاہ اور جن کے عدلیہ میں بیٹھنے والے اللہ کے پیغمبر تھے، کیا پرسکون زندگی ہوگی ایسے قوم کی۔ السلطان العادل ذل اللہ فی الارض، حدیث پاک میں آیا عادل حکمران یہ اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے اللہ کی زمین پر۔ جب کوئی عادل حکمران ایک آ جائے صرف وہ ایک دفعہ للکارتا ہے لوگوں امن سے بیٹھ جانا ورنہ سزا ملے گی، بس اس کی ایک ہی آواز میں ایسا سکون ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر سہم جاتا ہے۔ غریب ہے میٹھی نیند سوئے گا، امیر ہے ڈاکے کو اسے بھی خطرہ نہیں ہے، ہر ایک امن سے سوتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب عوام میں ذکر اللہ کرنے والے، اللہ کی یاد کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے پیدا ہو جائیں تو اللہ بھی ان پر ظلم نہیں کرتے، اللہ بھی اپنی رحمتوں کے سائے بادشاہوں کی شکل میں بھیج دیتے ہیں۔ یاد رکھنا جب ہمارے بادشاہ چور اچکے بدماش شراب کباب کے عادی جب یہ غریبوں کا خون چوسنے والے جب کوئی بادشاہ مسلط ہوتے ہیں ان کا گلہ نہ کریں، وہ اللہ کے کتے ہیں، زمین پر ہمیں کاٹنے کے لیے آ چکے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی حدود کی پامالی کرنے والے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، جب کوئی حدود کی پامالی کرتا ہے تو اللہ درندوں کو مسلط کرتا ہے، اللہ اپنے کتے بھیجتا ہے، جاؤ ان کو کھا جاؤ، تباہ کر دو ان کو۔ اللہ یعوذ باللہ، تو اصل یہ گناہ ہمارے ہوتے ہیں، حکمرانوں کا کیا گلہ کرے، ان کو جس خصلت میں اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تو اسی خصلت کے مالک ہیں، لیکن اصل گلہ ہم پر ہے کہ ہم نے حدود اللہ کی پامالی کی تو اللہ ایسے جانوروں کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ کے حدود کی کوئی رکھوالی شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ان پر بادشاہ اور حکمران بھیج دیتے ہیں۔ پیارے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ابو نے فیصلہ تو بہت اچھا کیا ہے لیکن اس سے بھی ایک اعلیٰ صورت میرے ذہن میں ہے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام سن رہے تھے، بلا لیا واپس، مقدمہ والوں کو بھی بلا لیا، بیٹے کو بھی بلا لیا۔ بیٹا کیا کہہ رہے تھے؟ جی میرے ذہن میں ایک اور بھی صورت ہے، دونوں کا نقصان بھی پورا ہو سکتا ہے لیکن ان کو اس سے زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا چونکہ اللہ کے نبی تھے، اپنی سلطنت چلانے کے خیال میں نہیں ہے، یہ نہیں کہ اپنی کرسی بچانی ہے، کہیں میری حکومت ڈاؤن نہ ہو جائے، میرا بیٹا حکومت پر کہیں نہ آ جائے، نہ جنا کسی کرسی کی بھوکت ان کے سامنے نہیں ہوتی۔ انہیں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلاتے ہوئے عوام کو پرسکون کرنا ان کے ہی مقصد ہوتا ہے۔ تو پیارے سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا بیٹا وہ صورت بتا۔ فرمایا ابو جی صورت یہ ہے کہ جس آدمی کا نقصان ہوا ہے کھیت والے کا، اس کو کہا جائے کہ اس کی بکریاں تو لے جا اور ان کا دودھ استعمال کر اور ان کی اون ہوگی اون استعمال کر، دونوں چیزیں بہت مہنگی بک رہی تھی، لہذا اس کے کھیت کی کمی پوری ہو جائے گی، اور اس بکریاں والے کو کہا جائے کہ تو اس کے کھیت میں ہل چلا، دوبارہ سے فصل کاشت کر، جتنی فصل کھڑی تھی اس جتنی دوبارہ فصل جب ہو جائے نا تو پھر اس سے اپنی بکریاں واپس لے لینا اور کھیت اس کے حوالے کر دینا۔ اس دوران
اس نے بھی نفع حاصل کر لیا اور اس نے بھی اپنی بکریوں کو کھویا نہیں، اسے بھی اپنی بکریاں واپس مل جائیں گی۔ صرف اس کو اتنا نقصان ہوگا کہ اس کی بکریوں کے ان دنوں میں اون اور دودھ اس نے جو استعمال کیا تھا وہ اون اور دودھ وہ استعمال نہ کر سکا۔ اپنی غفلت اور اپنی غلطی کی اس کو بھی سزا مل چکی ہے۔ لہذا سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بہت بہتر فیصلہ ہے کہ بکری والے کو بکریاں مل جائیں گی اور کھیت والے کو کھیت مل جائے گی، لہذا اس سے تو بہتر صورت نہیں ہے، لہذا اب میرا فیصلہ کلدم اور یہی فیصلہ نافذ کر دو۔ چنانچہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یوں بھی تعریف فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ زیادہ سمجھا دیا تھا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اشارہ کر دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی غلط نہیں تھا۔ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو حکمت اور دانائی علم دونوں کو دے رکھا تھا۔ ہم نے باپ اور بیٹے کو نظام حکومت بڑا عمدہ دے رکھا تھا۔ جب ایسی حکومت پیدا ہو جائے تو وہاں جو عوام ہوتی ہے وہ بھی پرسکون ہو جاتی ہے، تو ان کے دلوں میں بھی عدالت عادت بن جاتی ہے ان کی بھی۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، اس میں محدثین فرماتے ہیں اس واقعے سے لگتا یہ ہے، مشہور یہ ہے کہ حضرت داؤد یا سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے زمین بیچی کسی پر، دوسرے خریدنے والے نے زمین خرید لی۔ جب وہ اپنے زمین خرید کر اپنے حل چلانے اس نے شروع کیے نا، تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے نیچے کوئی چیز دفن پڑی ہے، کوئی چیز اٹک گئی۔ کھودنا شروع کیا تو دیکھا تو نیچے سونے کا خزانہ، ایک دیگچی سونے کی بھری ہوئی پڑی ہوئی تھی، ہیرے جواہرات سونے کی۔ تو اس نے وہ سونا نکالا اور زمین بیچنے والے کے پاس چلا گیا کہ یہ جی تیرا زمین کے اندر خزانہ دفن ہوا کھڑا تھا، یہ آپ لے لیں۔ اس نے کہا بھائی یہ میرا نہیں ہے، اب یہ تیرا ہے، مجھے کیوں دیتے؟ اس نے کہا بھائی میں نے تو اسے زمین لی ہے، زمین خریدی ہے، زمین کے اندر یہ مدفون خزانہ میں نے نہیں خریدا، لہذا یہ تیری چیز ہے، زمین کے جنس والی چیز میری ہوگی، باقی یہ چیز تیری ہے۔ یہ تو نہیں تھا کہ ایک آدمی سے زمین خریدو تو بس اپنی دیوار کرتے ہوئے تھوڑا سا اینٹ کو دھکا دو کہ ہماری تھوڑی سی لمبی ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر حدود الارض ومنارها، اللہ ایسے پر لعنت کرے جو زمین کے حدوں کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ۔ اس نے کہا بھائی میں نے سونا خریدا ہی نہیں ہے، لہذا یہ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا بھائی جب میں زمین بیچ رہا تھا تو میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ زمین کا اوپر کا حصہ بیچ رہا ہوں اور زمین کے نچلا حصہ میں نہیں بیچ رہا، میں نے زمین کو ما فیہا سمیت بیچ دیا ہے۔ لہذا جھگڑا اس بات کا نہیں چل رہا کہ سونا میرا ہے، جھگڑا اس بات کا چلا کہ سونا تیرا ہے۔ کہا جی فیصلہ کرا دیں اللہ کے پیغمبر کے پاس جا کر، جس کے حق میں وہ فیصلہ کر لیں، سونا وہی رکھ لے گا۔ سیدنا داؤد یا سیدنا سلیمان علیہ السلام ان کے پاس فیصلہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا ایسا بتاؤ کہ تمہارا فیصلہ یوں تو نہیں ہو سکے گا، مشکل ہے، تو بتاتے ہیں کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا جی میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا جی میری بیٹی ہے، کہا ان دونوں کے آپس میں شادی کرا دو اور یہ مال ان کے حوالے کر دو۔ لہذا دونوں کے پاس چلا گیا۔ کتنا عمدہ فیصلہ فرمایا، یعنی جب اللہ کے پیغمبر زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرتے ہیں تو پھر جو رعایا پیدا ہوتی ہے اس قدر عمدہ ہوتی ہے، اس سے بہتر لائف سٹائل کسی کا نہیں ملے گا۔ یہ انبیاء کی سیرت سے ہمیں اسباق ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ اور دوسرا واقعہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا سورہ صاد میں موجود ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے۔ سورت کا نام سورہ صاد، آیت نمبر 30 فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ
ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام بیٹا ہم نے ان کو دیا، نعم العبد واہ بندہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا عمدہ بندہ تھا، واہ واہ بندہ تھا، نعم العبد انہ اواب، وہ تھے اللہ کی رحمتوں کی طرف رجوع کرنے والے، ہر حال میں ہر حال میں اللہ کی باتوں کی طرف آنے والے تھے۔ انہو اواب، یعنی اپنے فیصلے ہوں یا اپنے افعال ہوں، اپنی نظام حکومت ہو یا اپنی نظام نبوت ہو، ہر حال میں فیصلے اپنی رضا اپنے اللہ کی تلاش کرنے والے تھے۔ توجہ فرمائیں جی، انہو اواب، وہ اپنے اللہ کی طرف رحمتوں کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ایک واقعہ یہ ہے، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کی طرف پیش کیے گئے شام کی وقت الصافنات عمدہ گھوڑے، الجیاد اصیل گھوڑے۔ الصافنات صافن کی جمع ہے، صافن اس عمدہ گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جو اپنے 4 پاؤں جب زمین پر لگتے ہیں نا تو 3 لگا کر کھڑا ہوتا ہے اور ایک پاؤں کی کھور کا حصہ زمین پر لگ رہا ہوتا ہے، باقی آدھا پاؤں اس کا اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ گھوڑے رکھنے والوں کے ہاں یہ گھوڑے کی عمدہ عادات شمار کی جاتی ہیں۔ اس کو بڑا خوبصورت سمجھا جاتا ہے جب وہ اس سٹائل میں کھڑا ہوتا ہے، 3 پاؤں لگا کر اور 1 پاؤں اٹھا کر، اس کو ذرا سا زمین کے ساتھ ٹچ کر کے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں الصافن، تو یہ صافنات اس کی جمع ہے، الصافنات۔ اور الجیاد یہ بھاگنے والا تیز گھوڑا، یہ اس کو کہتے ہیں جید، جبار، ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں۔ تو سیدنا داؤد سلیمان علیہ السلام کے پاس جہاد کے لیے عمدہ نسل کے اصیل گھوڑے تیار تھے، تقریباً روایت میں آتا ہے 1000 کی تعداد تھی۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے میں محبت رکھتا ہوں اس مال کے ساتھ، یہ محبت مال کی محبت تو نہیں ہوگی بلکہ عن ذکر ربی، یہ میرے رب کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ مال کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ میں محبت رکھتا ہوں اس لیے کہ میرا اللہ مجھے یاد آتا ہے۔ گھوڑے سے محبت بوجہ گھوڑے کی نہیں ہے، گھوڑے سے محبت بوجہ آلہ جہاد ہونے کی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ المرابط فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں گھوڑا تیار کرتا ہے نا، اس کا اجر بڑھتا ہی رہتا ہے، اس کا اجر کبھی کم نہیں ہوتا، اس کا مال نامہ رکتا کبھی نہیں ہے، لکھا ہی جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے راہ میں سواری تیار کر رہا ہے۔ حتی توارت بالحجاب، یہ عن سببیہ ہے علماء اکرام کو کہ اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے میں مال کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ حتی توارت بالحجاب، اگر کوئی آپ سے حوالہ مانگے تو یہ حوالہ دیجئے، سورہ الکہف آیت نمبر 82 میں فرمایا، سیدنا خضر علیہ السلام فرماتے ہیں نا ما فعلتہ عن امری، یہ جتنے بھی میں نے 3 کام کیے نا عجائبات، یہ میں نے اپنے اختیار کی وجہ سے نہیں کی۔ ما فعلتہ عن امری، میں نے اپنے اختیار کی وجہ سے نہیں کیے، تو عن سببیہ آتا ہے جس طرح یہاں ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ عن سببیہ ہے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، حتیٰ کہ وہ گھوڑے چھپ گئے پردے کے اندر۔ 1000 گھوڑے ہوں وہ سامنے سے گزرتے جائیں تو دور جو جائیں گے تو یوں سمجھو پردے میں چھپ گئے ہیں۔ فرمایا ردوہا علیہ، میری طرف ان کو واپس لوٹاؤ۔ فطفق مسحا بالسوق والعناق، واپس لوٹتے ہوئے آپ شروع ہو گئے ہاتھ ملنا ان کی گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں
ہڈیوں پر ہاتھ لگانا شروع ہو گئے۔ یہ گھوڑا رکھنے والوں کو پتا ہے کہ وہ گھوڑے کو دیکھنا چاہیں نا تو ایک چال میں نہیں دیکھتے کہ گھوڑے کو سامنے سے چلتا ہوا دیکھ لیں تو کہیں بس ہم نے دیکھ لیا، نہیں، گھوڑے کو ایک دفعہ سامنے سے آتے ہوئے دیکھیں گے، پھر اس کو پیچھے سے چلتا ہوا دیکھیں گے۔ تو اس لیے ان کو پتہ چل جاتا ہے گھوڑے رکھنے والوں کو گھوڑے کی نوعیت کا، اس کی چال ڈھال سے اس کی نسل کو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہ عمدہ ہے۔ تو ایک دفعہ تو سامنے کی چال سے دیکھا، پھر فرمایا ردوہا علیہ، اب اس کو لوٹاؤ، اب دوسری چال میں ان کو دیکھوں۔ جب واپس لوٹے دل بڑا خوش ہوا کہ واقعی یہ بڑے عمدہ گھوڑے ہیں۔ تو گھوڑا رکھنے والوں کو پتا ہے کہ گھوڑے کے سر پر، گردن پر اور اس کے ٹانگ تک ہاتھ ملتے ہو، ایک تو پرسکون کھڑا ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے گھوڑے کی طاقت چیک کرنے والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہڈیوں میں ہے یہ گوشت بھرا ہوا ہے۔ گھوڑے کے سینے میں گوشت بھرا ہوتا ہے نا، اس کی ٹانگوں پر، تو یہ انتہائی طاقتور گھوڑا شمار ہوتا ہے کہ بھاگنے میں بڑا تیز ہوگا۔ گردن پر ہاتھ رکھتے، ٹانگوں پر ہاتھ ملتے آتے تو فرماتے بڑا عمدہ گھوڑا ہے، مال کے ساتھ محبت کرتا ہوں جہاد کی وجہ سے، اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مال دکھایا کہ ان کے پاس کتنا مال تھا، اس کے باوجود بھی اپنے اللہ کے یاد سے ذرا بھی غافل نہیں ہوئے۔ یہاں پر مشہور ہو جاتی ہیں ایسی داستانیں جن کا تعلق تفسیر قرآن سے نہیں ہے کہ اصل میں مطلب یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہوئے، تو جی وہ سورج غروب ہو گیا، نماز کا وقت نکل گیا، تو لہذا آپ نے فرمایا میں نے گھوڑوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دی ہے، ان گھوڑوں کو ذبح کر ڈالو۔ گھوڑے آئے اور تلوار سے ان کو ٹکڑے کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا تذکرہ قرآن کی آیتوں میں کم از کم نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے ان کے روات کا ذکر کر کے ان کی نوعیت بھی بیان کر دی ہے کہ روایات اس پائے کی نہیں ہے کہ انہیں لیا جا سکے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ اصل جو ہے جو چیز موجود ہے ضمیر اس کی طرف راجع ہوگی، جو چیز موجود ہی نہیں ہے، سورج کا ذکر یہاں ہے ہی نہیں، تو کوئی قوم کہے کہ حتی توارت بالحجاب، بھئی توارت کی ضمیر سورج کی طرف راجع ہے، یہ کچی باتیں ہیں، لہذا دلائل کی دنیا میں ایسی نہیں چلتی۔ اور دوسرا مضمون صورت کو اگر دیکھ لیا جائے تو مضمون صورت بھی اس کی تائید نہیں کرتا۔ مضمون صورت میں تو یہ ہے کہ اعجز المصطفین الاخیار و اکرامہم فی ذالک، ابتلاء المصطفین الاخیار و اکرامہم فی ذالک، یہ مضمون صورت ہے کہ نیک لوگوں کی عاجزی، ان کا امتحان، اور پھر ان کا اس بات میں اکرام، یہ اس صورت کا عنوان ہے۔ تو یہ تبھی بن سکتا ہے کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام کی ایک دفعہ طاقت دکھائی جائے، طاقت دکھا کر ان کے اللہ تعالیٰ مال کے ساتھ محبت بوجہ اپنے دین کے دکھائیں گے، تو یہ ان کی ابتلا ہے، یہ ان کی آزمائش ہے کہ مال کے ساتھ بوجہ مال کی محبت نہیں کرتے۔ آگے ایک اور آزمائش کا مختصر ذکر کیا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، البتہ تاکہ ہم نے ایک دفعہ آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈالا ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسد کو، ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے رجوع کیا ہماری طرف۔ اب یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ ایک آزمائش کا ذکر کر رہے ہیں، واللہ اعلم اس سے کیا مراد ہے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہم نے آزمائش کی اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈالا، واللہ اعلم اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ اتنی ضرور بات ہے کہ اللہ نے کچھ آزمائش ڈالی، کوئی جسم ان کی کرسی پر آیا، ثم اناب، پھر آپ کا ہماری طرف رجوع کرنا ہوا۔ اس جسد سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں بخاری شریف کی ایک روایت کے حوالے سے، اگرچہ اس روایت میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں دور دور تک بھی ایسا کوئی نشان نہیں ہے جس سے لگتا ہو کہ اس آیت کی تفسیر امام بخاری فرما رہے ہوں، یا کسی راوی نے اس آیت کی تفسیر ذکر کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تحت اس کی تفسیر ذکر کی ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ مثلا واقعہ یہ ہے
ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے 100 بچے بھی ہوئے نا تو انہیں میں راہ جہاد میں قربان کروں گا، مجاہد بناؤں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 بیویوں میں سے ایک ہی بچہ دیا، اور وہ بھی ناقص الخلقت بیمار تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کا اور قدرت کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں کہ ہوتا وہ ہے جو میں اللہ چاہتا ہوں، وہ نہیں ہوتا جو بندے چاہتے ہیں، چاہے میرے قریبی بندے کیوں نہ ہوں، مرضیاں صرف میری چلتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت دنیا والوں کو دکھا رہے تھے۔ این ممکن ہے جسد سے مراد وہ ناقص الخلقت بچہ ہو، لیکن وہ اس آیت کی چونکہ تفسیر رسول اللہ نے نہیں بتائی، اپنی طرف سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسی آیت کی تفسیر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جسد سے مراد ایک بیکار شخص تھا جو چند لمحوں کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت حکومت پر غالب آ گیا، چند لمحوں کے لیے۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے استغفار پر اور انابت پر پھر ملک واپس کر دیا۔ یہ بھی پکی بات نہیں۔ تیسرا قول یہ بھی ہے کہ جسد سے مراد خود سیدنا سلیمان علیہ السلام ہو کہ اللہ کے پیغمبر اتنی طاقتوں والے، اللہ کے پیغمبر پانیوں پر حکومت کرنے والے، ہواؤں پر حکومت کرنے والے، جنات پر حکومت کرنے والے، پرندوں پر حکومت کرنے والے، اتنے بڑے میرے پیغمبر، لیکن جب بیمار ہوتے ہیں تو ایک کمزور سا جسم لے کر کرسی پر آتے ہیں، تو پھر ہمیں ہی پکارتے ہیں، پھر ہماری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے صحت دے۔ انبیاء کی سیرت بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی لمحہ ایسا آ جائے نا تو ہمیشہ اپنے اللہ کو پکارنا ہے۔ تو یہ قول ذرا نسبتاً زیادہ راجح لگتا ہے۔ اور آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط سے اندازہ یہی ہے کہ جسد سے مراد سیدنا سلیمان علیہ السلام ہو۔ دیکھو 1000 گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہوئے تو تھوڑا سا بندہ بیمار تو ہو ہی جاتا ہے۔ 1000 گھوڑے ہو، آپ کے ذمہ 100 گھوڑے لگائے ہیں، اور آپ ان کی خوش ہو کر ایک شوق کے ساتھ نظریہ جہاد کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے جب ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہوں تو 10 گھوڑوں کی بھی خدمت نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ 1000 گھوڑوں کی، تو پھر بندہ بیمار تو پڑتا ہے نا۔ فرمایا کہ محبت تو کر رہے ہیں، تھوڑے بیمار بھی ہو گئے، جب بیمار ہوئے نا تو پھر دعا کر رہے ہیں، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب۔ فرمایا اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی ایک کے لیے بھی وہ ایسی بادشاہت نہ ہو۔ اللہ مجھے اب ایسی بادشاہت عطا فرما، تو نے مجھے تخت حکومت عطا کیا ہے، اے اللہ مجھ سے کوئی کمزوری نہ آنے پائے، اے میرے اللہ تیری زمین پر تیرے نظام کو نافذ کر دوں، تیرے احکام کو نافذ کر دوں، اے اللہ میرے جسم کی بیماریاں کبھی رکاوٹ نہ بن جائیں، اے اللہ میری طاقت کی کمزوریاں کبھی رکاوٹ نہ بن جائیں، انکا انت الوہاب، اے اللہ تو ہی تو تحفے دینے والا ہے، الوہاب مفت دینے والا ہے، ہبہ کرنے والا ہے، تحفے دینے والا ہے۔ اللہم انکا انت الوہاب، اے اللہ تو ہی تو عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، جیسے دعا مانگی ہم نے اسی طرح ہی عطا کرتے رہے ان کو۔ فسخرنا لہ الریح، وہ دو گھوڑوں کو پال رہے تھے تاکہ راہ جہاد میں اصیل گھوڑے تیار ہوں، تاکہ ان کی رفتار میں کمی نہ آئے، اللہ کا دین غالب ہونے میں ذرا بھی دیر نہ ہو۔ شوق تو انہوں نے شوق سے پالے ہیں، گھوڑے انہوں نے تیز رفتاری کے لیے، لیکن ہم نے ہوا پوری ان کے تابع کر دی جو گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز چلا کرتی تھی۔ فسخرنا لہ الریح تجری بأمرہ رخاء، چلا کرتی تھی آپ کے حکم کے ساتھ رخاء، بڑی نرمی سے چلا کرتی تھی، حیث اصاب، جہاں بھی وہ چاہتے ہوا وہیں پہنچا کر آتی۔
والشیاطین کل بناء وغواص، اور جنات میں جو ٹولہ شیطانوں کا تھا وہ بھی ہم نے ان کے تابع کر دیا تھا، وہ سارے کے سارے کام کرتے تھے تعمیرات والا۔ نیک جنات کے ذمہ جہاد لگا لیا ہو یا کوئی اور کام، اور جو دوسرے جنات ہیں ان کے لیے مشکل کام لگا دیو، کل بناء وغواص، اور غوطہ خوری کا کام ان کے ذمہ لگا دیا۔ کوئی اس سے بھی ٹولہ سرکش ہوتا اللہ کے پیغمبر کے سامنے اگڑ جاتے، نہیں مانتے تیرا حکم۔ جب وہ یوں کہتے نا تو اللہ کے پیغمبر فرشتوں کو فرماتے ہیں گرفتار کر لو، یا دوسرے جنات کو کہتے ہیں گرفتار کر کے باندھ دو۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور کچھ دوسرے ایسے تھے جو بغیر رہتے تھے بیڑیوں میں۔ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یہ ہماری عطا ہے، فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یا احسان کر کے کسی کو چھوڑ دے یا ان کو باندھ کر کے رکھ، جیسے تیری مرضی آئے، کچھ عطا کر یا کچھ روک کر رکھ، جو جیسے تیری مرضی آئے میرے پیغمبر، ہم نے حکومت ساری تیرے حوالے کر دی ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، ان کا ہمارے ہاں بڑا مرتبہ تھا اور بڑا عمدہ ٹھکانہ تھا۔ بادشاہت بھی ہم نے عطا کی، انوکھی بادشاہت ان کو عطا کی، نبوت بھی عطا کی، بڑی معجزوں والی نبوت انہیں عطا کی۔ کوشش تو میں نے کی ہے کہ سلسلہ واقعات کا ختم ہو، لیکن ایک واقعہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں وما علینا الا البلاغ۔